بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں اصول ذکر الہی۔ جو لوگ دنیاوی تکلیف اور مصائب کی وجہ سے ہر وقت غمگین رہتے ہوں اور غموں اور صدموں نے ان کی خوشیاں چھین لی ہوں، ان کی طبیعت کی بحالی اور اطمینان قلب کے لیے 8واں اصول ذکر الہی ہے۔ سورۃ الرعد میں زندگی کی کامیابی اور خوشحالی سے متعلق فرمان الہی ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سورۃ الرعد۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، یاد رکھو دل اللہ کے ذکر ہی سے مطمئن ہوتے ہیں۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کے جس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے جنہیں جنت کے پودے قرار دیا گیا، اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کہ جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ قرآن مجید کی مذکورہ آیت کی روشنی میں ہمیں بحیثیت مومن اس بات پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ ذکر الہی سے ہی دلوں کو تازگی ملتی ہے، حقیقی سکون نصیب ہوتا ہے اور پریشانیوں اور غموں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کل بہت سارے مسلمان اپنے غموں کا بوجھ ہلکا کرنے اور دل بہلانے کے لیے گانے سنتے اور فلمیں دیکھتے ہیں، حالانکہ اس سے غم ہلکا ہونے کی بجائے اور زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ گانے سننا اور فلمیں دیکھنا حرام ہے، اور حرام کام سے سوائے غم اور پریشانی کے اور کچھ نہیں ملتا۔ صحیح بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری امت میں ایسے لوگ ضرور آئیں گے جو زناکاری، ریشم کا لباس، شراب نوشی اور موسیقی کو حلال سمجھ لیں گے۔ ان 4 چیزوں کو حلال سمجھنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ حقیقت میں تو حلال نہیں ہے، لیکن لوگ انہیں حلال تصور کر لیں گے، گویا یہ حرام ہے۔ اور موسیقی کس قدر بری چیز ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے ہی لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زناکاری اور شراب نوشی جیسے بڑے ہی بھیانک گناہوں کے ساتھ ذکر کیا۔ اور نگاہ کی حفاظت کے بارے میں سورہ نور میں فرمان الہی ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مسلمان مردوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق